دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے۔ آئیے سیرت طیبہ سے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ پڑھیں۔ سبق کی بلند خوانی درست تلفظ اور تاثرات سے کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس نبوت کا ٹھیک ہے 13واں سال تھا۔ خدیجہ بس۔ اچھا اب دیکھیں بیٹا، کسرا کے کنگن کلاس 8 میں نے آپ لوگوں سے بیٹا پہلے ہی کہا ہوا ہے، جو بچے بعد میں جوائن کیا ہے جنہوں نے، وہ پلیز اپنی بک کھول لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پینسل ضرور بیٹا اپنے پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں مشکل الفاظ کی میننگ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک ایک پیراگراف ریڈنگ کر کے سمجھاتی جاؤں گی۔ آپ نے لازمی مشکل الفاظ کے معنی بیٹا لازمی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں جب ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبق کا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کی جب ہم تشریح کرنے لگتے ہیں تو یہ الفاظ معنی اس وقت ہماری بہت جو ہے وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے لازمی جو ہے وہ پینسل سے ضرور آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اب دیکھیں پہلا پیراگراف جو ہے ابھی حدیجہ نے ریڈ کیا ہے، اس میں تعارف بتایا گیا ہے۔ اس میں پہلی لائن میں دیکھیں لفظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت کا ہر پہلو اتنا مکمل اور جامع ہے۔ عظیم المرتبت کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑے مرتبے والی۔ ٹھیک ہے، عظیم المرتبت کا میننگ لکھیں بڑے مرتبے والی، اور جامع کا مطلب ہے مکمل۔ ٹھیک ہے، اتنی مکمل، پہلے بھی سب مکمل لکھا ہوا ہے، جامع کا بھی مطلب ہے کمپلیٹ، مکمل، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اتنی مکمل ہے آپ کی شخصیت کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے مراد ہے خوبیاں۔ ٹھیک ہے، اوصاف حمیدہ کو انڈر لائن کر کے اس کے اوپر لکھیں خوبیاں۔ نمایاں کا مطلب ہے ظاہر ہونا، پرومیننٹ ہونا۔ ٹھیک ہے، نمایاں کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ وصف جو ہے وہ اوصاف، وصف کی جمع ہے، اور وصف کا بھی مطلب ہے خوبی، اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں۔ بد اندیش کہیں گے خدشے۔ ٹھیک ہے، برا خدشہ آپ کہہ سکتے ہیں، بد کا مطلب ہے برا، اندیش مطلب خدشہ۔ اور سیرت کا مطلب ہے زندگی، نور کا مطلب ہے روشنی، مونس و غمگسار کا مطلب ہے محبت کرنے والا، اور ایمان افروز کا مطلب ہے ایمان کو بڑھانے والا واقعہ۔ اب یہاں پہ اس پیراگراف میں تعارف بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی مکمل تھی کہ ہم اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، اور آپ کی بہت ساری بے شمار خوبیوں میں سب سے جو نمایاں خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو برے خیالات کے جو انسان تھے، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے، وہ بھی آپ کی سیرت کی اچھائیوں کے معترف تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بظاہر وہ کفار تھے، کافر تھے، وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی دل سے مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور آپ جو ہے آپ کی جو ذاتی خوبیاں تھی اس سے آپ بھی کفار جو تھے وہ بھی اس سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جب آپ کے جانی دشمن جو تھے وہ بھی آپ سے محبت کرنے والے بن گئے، اور ان کے دل بھی ایمان کے نور سے منور ہو گئے۔ اور یہی یہاں پہ ہم ایسے ہی واقعہ پڑھیں گے۔ چلیں اب کون ریڈ کرے گا آپ لوگوں میں سے بیٹا؟ حسنین آپ پڑھیں گے؟ حسنین سٹارٹ کیجئے بیٹا۔ ایک منٹ اوکے ایک منٹ، آپ پکچر نہیں آ رہی ہے بیٹا، میں آپ کو شیئر کرتی ہوں، 2 منٹ۔ آپ کے پاس بک نہیں ہے حسنین؟ نو ٹیچر، اوکے، اب نظر آ رہا ہے بیٹا حسنین؟ نبوت کا 13واں سال سے آپ نے نو پڑھنا ہے۔ ٹیچر، ایک منٹ میں لیو کر کے دوبارہ آتا ہوں۔ اچھا، تب تک مریم آپ پڑھیے۔ مریم، مجیب، جی تعارف سے پڑھنا ہے۔ ہاں جی بیٹا، پہلا جو پیراگراف ہے نا وہاں سے تعارف پڑھ لیا تھا خدیجہ نے، آپ پڑھیے نبوت کا 13واں سال تھا۔ نبوت کا 13واں سال تھا، ماہ مریم ایک منٹ، مریم بیٹا لیٹ می نو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پیراگراف؟ نبوت کا 13واں سال تھا، ماہ کی تاریخ اور بھیانک شب، کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک آئیں گے سب جلبازی سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلب و نظر کے اندھے دشمان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی حفاظت سے جا چکے، تو کان کھینچتے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ بس ٹھیک ہے مریم۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ نبوت کے 13ویں سال کا ہمیں پورا قصہ بتایا گیا ہے۔ سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی 27ویں شب تھی۔ رات کا ذکر کیا ہوا کہ رات بہت تاریک کا مطلب ہوتا ہے اندھیری، ٹھیک ہے، بہت ہی اندھیری اور بھیانک شب سے مراد ہے خوفناک رات تھی، ٹھیک ہے، اندھیری بھیانک اور خوفناک رات تھی۔ اور مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ محاصرے کا مطلب ہے گھیراؤ کرنا، ٹھیک ہے، گھیر لینا۔ ان کے گھر کو، آپ وسلم کے گھر کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اور کیوں گھیر رکھا تھا؟ تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جو ہے آپ وسلم باہر تشریف لائیں تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سب فوراً، یکبارگی کا مطلب ہے فوراً وہ تلواروں سے حملہ کر دیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کا ناپاک منصوبہ تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے جواں سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر انہیں لٹا دیا اپنی جگہ، اور آپ خود اپنے مخلص ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفاروں کے گھیرے سے ان کی آنکھوں کے سامنے آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اور آپ سوچیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام، قلب کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے، دل اور نظر کے اندھے ہو چکے تھے وہ، اور دشمن نے، اسلام کے دشمن تھے، انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اور جب صبح ہوئی تو انہیں پتا چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف غصے سے دانت پیس کر رہ گئے۔ لیکن وہ حیران ضرور تھے، ان کی جو عقل جو تھی وہ دنگ تھی کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو سب کے سب گھیراؤ کر کے مکان کا انہوں نے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سب نگرانی پہ تھے، لیکن ظاہر اللہ نے معجزہ کیا اور وہ سب آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے، اور ہمارے پیارے نبی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام سے وہاں سے نکل گئے۔ چلیں اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کون ریڈ کرے گا بیٹا؟ شایان آپ پڑھیں گے بیٹا؟ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہاثر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار سور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریکت کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ ویری گڈ، بس ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ، جی بیٹا ویٹ کریں، میں ایک پیراگراف کی میننگز لکھوا دوں آپ کو، پھر آپ سب کی ٹرن آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ میں ذرا ایک تھوڑی سی آپ کی بیٹا کریکشن کر دوں۔ کلاس 8 میں نے دیکھا ابھی 2 دفعہ 2 بچوں نے مسٹیک کی ہے بیٹا۔ جو مذکر ہوتا ہے نا، مذکر صحابی اصحاب، ان کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مونس جو ہوں گی نا خواتین، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہو اور انہا کا آپ لوگوں نے ریڈنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال اب نیکسٹ ٹائم آپ رکھیے گا۔ اب دیکھیے بے بہا کہتے ہیں بہت قیمتی کو،
ٹھیک ہے. پہلے پیراگراف کا ابھی جو شایان نے پیراگراف ریڈ کیا اس کی فرسٹ لائن میں ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تحاشا قیمتی سر کی قیمت انہوں نے لگائی اور اعلان کیا کہ جو شخص آپ کا سر یا تو کاٹ کر لے آئے یا آپ کو زندہ گرفتار کر لے اسے جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. اور ظاہر ہے یہ انعام سن کر سب کی رال ٹپکنے لگی. رال ٹپکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لالچ میں آ گئے. سب لالچ میں آ گئے. اور یہاں پہ جو سب سے پہلا جس نے جو ہے وہ سمجھ لے کہ پیچھا کیا تعاقب کیا وہ تھا سراقہ بن مالک. اچھا اب سراقہ بن مالک جو ہے وہ کون تھا؟ یہ ایک قبیلہ تھا کنانا قبیلے کا جو ہے نا یہ ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ تعاقب کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظاہر ہے اسے بھی لالچ تھا انعام کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک غار میں پناہ لی, غار ثور میں, اور وہاں پہ 3 دن آپ نے قیام کیا. اور ان 3 دنوں میں کیا ہوا کسی کو یاد ہے کچھ؟ آپ لوگوں نے سیرت النبی میں کلاس 8 پڑھا ہوا. یہ اس غار کے باہر کیا کیا تھا؟ اینی ون نوز؟ کوئی جواب دے گا آپ لوگوں میں سے؟ تھوڑا سا ریکال کریں پچھلا. چلے ہینڈ ریز کے آپشن. وہ جو تھا آپ نے جو بتایا تھا. جی کیا بتایا تھا؟ کیا کیا تھا غار کے باہر؟ کیا کر دیا تھا؟ یاد کریں. ہم نے سیرت النبی مکھیوں نے میں وہ جالا بنا دیا تھا. ویری گڈ ویری گڈ. شامیر آپ نے بتایا یہ؟ یس ٹیچر. بالکل ٹھیک ہے. مکڑیوں نے جو ہے وہ غار کے باہر جو ہے وہ داخل جہاں سے جب ہوتا ہے نا وہاں مکڑیوں پہ کا انہوں نے جالا تھا اور کبوتر کے انڈے پر پتا چل رہا تھا کہ یہاں پہ بہت عرصے سے کسی کا یہاں سے گزر نہیں ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی امداد تھی, اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اور کفار جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ مکڑیوں کا جالا بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں سے کوئی اندر داخل نہیں ہوا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ معجزے ہوئے تھے اس وقت. اور یہاں 3 دن قیام کرنے کے بعد چوتھے دن آپ جو ہے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. اور آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق تو شروع سے آپ کے ساتھ تھے, لیکن ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ, اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقت کو بھی معاوضے پر ساتھ لے کر. معاوضہ کسے کہتے ہیں کلاس 8؟ رہنمائی کے لیے, راستہ بتانے کے لیے معاوضہ دے کر آپ عبداللہ بن عریقت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بھی تھے. اور معاوضہ کہتے ہیں پیسے دے کر کوئی خدمت لینا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کسی سے کوئی کام کرواتے مطلب ہیں تو ہم اس رشوت. کو نہیں, رشوت نہیں, ناٹ رشوت بیٹا, محنت کا معاوضہ ہوتا ہے نا. رشوت ایک الگ چیز ہو گئی. اب دیکھیں آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں, ہمارے گھر پہ کوئی پلمبر آتا ہے, کوئی کارپینٹر آتا ہے اگر, اور کوئی ہم اس سے کام کرواتا ہے تو ہم اس کو معاوضہ دیتے ہیں نا, پیسے دے کر ہم اس سے اس کی خدمات لیتے ہیں. تو اس کا بھی عبداللہ بن عریقت کا بھی یہ پیشہ تھا کہ وہ لوگوں کو راستہ بتاتا تھا, رہنمائی کرتا تھا, اور اس کے عوض میں وہ پیسے لیتا تھا. ٹھیک ہے, کسی کی کوئی سروسز لینا جو ہے وہ بدلے میں پیسے دے کر. کلیئر ہو گیا معاوضے کا مطلب؟ معاوضہ جو ہے وہ جی پیسوں کی صورت میں ہی, یوزلی پیسوں کی صورت میں ہی ہم دیتے ہیں, لیکن پہلے کے وقتوں میں تو جو ہے وہ لوگ اناج کی صورت میں بھی معاوضہ دے دیا کرتے تھے, اور مویشیوں کی صورت میں بھی معاوضہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا. لیکن اب تو جو ہے وہ پیسوں سے ہی ہم خدمات لیتے ہیں نا, کسی کی بھی سروسز ہم لیتے ہیں. اچھا اب سیکنڈ پیراگراف کی حسنین اب آپ پڑھیں گے بیٹا؟ جی چلیے اسٹارٹ کیجیے حسنین. ایکسکیوز می, یہ جو آپ نے میننگ اس کے اوپر لکھے ہیں یہ ہم کاپی پہ لکھیں گے؟ نہیں بیٹا, یہ آپ نے صرف اپنی بک تک ابھی محدود رکھنا ہے. کاپی پہ ہم صرف وہ والے میننگ Okay. لکھتے ہیں جو آپ کی بک میں گیون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو احتیاطاً لکھواتی ہوں کہ جب ہم پیراگراف کی تشریح کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا, چیپٹر کو کھول کے ہم ریڈ کرتے ہیں, اس میں پھر آپ کو یہ میننگ ان کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. یا آپ نے بک پہ ہی بس ابھی فی الحال نوٹ ڈاؤن کر لیں. چلیں حسنین پڑھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک کی نظر پڑی. وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی بڑھ رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی. سراقہ سر پر خود رکھے, تیز تانے چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے, اپنی گھوڑی کو یہ کیا لکھا ہے, سرپٹ دوڑا رہا تھا, اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے. سو اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایل لگائی, ادھر مسکرائی, اور اگلے ہی لمحے اس کی سوار رفتار گھوڑی گھنٹوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری, اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا, مگر بجلی
بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹھہرایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ بس کے ٹھیک ہے رسول صلی اللہ حسین بس ٹھیک ہے بیٹا، ایک ایک پیراگراف۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک کا مطلب ہے اچانک سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ظاہر ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے اپنی گھوڑی جو ہے وہ بہت تیزی سے، برق رفتار کہتے ہیں بہت تیز، ٹھیک ہے، برق رفتار بہت تیز رفتار گھوڑی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنا، پتا ہوگا آپ سب کو اس کا مطلب، ٹھیک ہے، تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے کو۔ اور سراقہ سر پر خود آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بیٹا، جنگ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹریز میں یا کسی مووی وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جنگی ایک لباس ہوتا ہے جو فوجی اکثر پہنتے ہیں، لوہے کا لباس ہوتا ہے۔ اس پورے لباس کے اوپر جو نا ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ انہیں جو ہے وہ زخموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو خود جو ہے وہ اسی لوہے کی ٹوپی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اور اپنی گھوڑی کو سرپٹ کا بھی مطلب ہے بہت تیز وہ دوڑا رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کو ڈر تھا کہ آپ وسلم جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ آگے نہ نکل جائیں اور وہ جو ہے وہ رہ نہ جائے، اس کو تعاقب کرنا تھا۔ اور وہ بہت خوش بھی تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب 100 اونٹ جو ہے وہ مجھے ہی ملنے ہیں۔ اس نے اسی لالچ اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی اور قدرت مسکرائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں پھر معجزہ ہوا ہے، اور کیا معجزہ ہوا کہ اس کی جو گھوڑی تھی نا، تیز رفتار گھوڑی، وہ زمین پر ایک دم سے گری۔ دھڑام سے گرنا کا مطلب ہے ایک دم سے گری۔ اور سراقہ بھی ظاہر ہے گھوڑی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی منہ کے بل زمین پر، اوندھا کا مطلب ہے الٹا، ٹھیک ہے، الٹا وہ بھی گر گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گرا اتنی ہی تیزی سے وہ اٹھا، اس نے گھوڑی کو بھی اس نے اٹھایا، ٹہلایا کا مطلب ہے چلانا، کیونکہ ظاہر ہے وہ گھوڑی بھی اس کی گر گئی تھی۔ تو اس نے گھوڑی کو اٹھایا اور چند قدم جو ہے اس کو ایسے ہی چلایا اور پھر کود کر وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ چلیں اب نیکسٹ مصحف آپ پڑھیے۔ مصحف کے بعد علی حسن آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر روما آپ نے۔ کدھر سے ہے بیٹا یہ پیراگراف جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مشغول، اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ لو لگائے، لو نہیں ہے، لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بس ٹھیک ہے مصحف۔ چلیں اب علی حسن آپ پڑھیے۔ علی حسن آر یو دیر بیٹا؟ علی حسن جلدی بیٹا، کوئکلی۔ روما آپ پڑھ لیں۔ چند سال یہ گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने फिदाकारों में शामिल फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका को कलमा पढ़ाया और इस दिलफराश वाक़े के बारे में एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर ना लाया। बस ठीक है रोमा, बस चले। अब कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ इसका? मुज़म्मिल आप पढ़ें। जिनकी टर्न नहीं आई उनसे फिर नए सिरे से वो दोबारा पढ़ेंगे बेटा। मुज़म्मिल आप पढ़िए हजरत आखिरी उमर पैराग्राफ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब मदाइन फतह हुआ और किसरा के ताज और तलाई बेश कीमत ज़ेवरात फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किए गए तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के सराका रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और इनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए। कुछ देर देखते रहे, फिर फरमाया, अल्लाह अकबर, इस बेनियाज की भी क्या शान है कि किसरा के कंगन इसने अरबो बदू सराका को पहना दिए। बस ठीक है। अच्छा अब देखें, हमने ये 2 पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि उसने क्या वादा किया था अल्लाह के। मेरा ख्याल है पहले प्रीवियस पैराग्राफ जो है उस पे मैं आपको पहले वो समझा दूं। उसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग हमने नहीं लिखे ना अभी, ये इसका आखिरी पैराग्राफ। अब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र में मशगूल का क्या मतलब है? मसरूफ, अपने रब से लौ लगाए। लौ लगाने का मतलब है ध्यान लगाना, ठीक है। बहुत ही दिल से, जान से, पूरी ध्यान के साथ जो है वो अल्लाह से लौ लगाई जाती है, ठीक है। अब आपका आप जो है वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे और बेफिक्री के साथ आप तो जा रहे थे और दुश्मन जो है बिल्कुल ही करीब पहुंच गया और डाली और आपने अल्लाह से फरियाद की, मतलब है दुआ करना, इत्ला देना मतलब खबर देना कि ए परवरदिगार तू हमें इसके शर से बचा। शर का मतलब है बुराई, ठीक है। आपने क्या दुआ की कि हमें तू इसकी बुराई से बचा। और अभी ज़बान मुबारक से आपकी दुआ का वो कलमा पूरा ही हुआ था, बुरी के जो पाँव थे वो जमीन के अंदर चले गए। धंस जाना मतलब अंदर की तरफ चले जाना, मतलब कि वो जगह पर रुक गई, ठीक है। उसने आगे चलने से इनकार कर दिया और जाहिर है जब इतनी तेज रफ्तार घोड़ी, आप सोचें जरा, इमेजिन करें क्लास 8 कि एक तेज रफ्तार घोड़ी जो है वो भागे चली जा रही है और एकदम से उसके पाँव जैसे कैसे ब्रेक एक लग जाता है, उसके पाँव जो है वो जमीन के अंदर धंस गए, ठीक है। अब उसने आगे चलने से इनकार कर दिया। तो वो जो इतनी रफ्तार से चलने वाली घोड़ी जब एकदम से रुकेगी तो उसके ऊपर जो सवार था उसने यकीनन जमीन पे ही आना था। तो सराका जो है वो भी एकदम से जमीन पर आ रहा और उसके जहन में उसी वक्त ये बात आ गई कि खुदा ने आप सल्लम की हिफाजत का जो है वो फैसला फरमा दिया है। अब वो चाहे जो मर्जी कर लेता, उसका कोई दाव जो है वो यहाँ पर चलने वाला नहीं था। अब उसको जो है इस चीज का जैसे अंदाजा हुआ, उसने अपनी जान की अमान तलब की और नबी सल्लम से उसने अर्ज किया कि उसने वादा कर लिया कि मैं आपके ताक़ुब में, यानी आपके पीछे, एक तो वो खुद बाज आ गया, ठीक है ना। ये इतने मौजज़ात जब उसने देख लिए ना, इतने सारे मौजज़े उसने देख लिए, तो पहले तो वो खुद बाज आ गया। उसे अंदाजा हो गया कि मैं अब यहाँ पे मेरा कोई दाव चलने वाला नहीं है, मैं किसी भी तरीके से जो है वो आप सल्लम को ना मैं जिंदा पकड़ सकता हूँ और ना ही मैं आपको मार सकता हूँ। तो ये अंदाजा होते ही उसने वादा किया कि आपके ताक़ुब में अब जो भी शख्स आएगा मैं उसे रास्ते से लौटाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और ये वादा करके जब वो पलटा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात उस वक्त कही कि सराका, आपने एक तरह से पेशन गोई की, ठीक है। जैसे नहीं पेशन गोई करते हैं, पहले से ही खबर हो जाए आपको कि आगे आने वाले हालात क्या होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशन गोई की कि तुम्हारी शान और शौकत बहुत अजीम है और तुम जो है वो बहुत अजीम मर्तबे तक पहुंचोगे और तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा के कंगन, किसरा जो है वो ईरान का बादशाह था, ठीक है। उसके जेवरात में उसके कंगन जो थे ना वो बड़े मशहूर थे, ठीक है। ये एक तरह से पेशन गोई करके और आप जो है वो इस बात को, फिर बहुत साल गुजर गए, चंद साल गुजरे और ये जो था कैनाना कबीले का जो ये शख्स था,
اس نے پھر کیا کیا کہ چند سال کے بعد اس نے ظاہر ہے وہ اسلام قبول ایک طرح سے اس نے کرنے کی جو ہے وہ اس نے کر لیا اسلام قبول, اور سوچے کہ کہاں تو وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کاٹنے کا شوقین شخص جس کا مقصد تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مار دے گا, اور کہاں وہ آپ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے. فداکار سے کیا مراد ہے؟ آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں, ٹھیک ہے, فدا ہو جانا, ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں میں مجھے شامل فرما لیں جو آپ کے اوپر اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں. مطلب کہ اسلام کے حلقے میں وہ داخل ہونا چاہتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا. اور اس دل خراش واقعے, دل کو تکلیف دینے والے واقعے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی نبوت کے وقت جو اس نے جو حرکت کی تھی, یہ اس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان پہ آپ نہیں لے کر آئے. اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدائن فتح ہوا, اور کسریٰ کے سارے قیمتی زیورات جو ہے وہ جب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین نے اس وقت سراقہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے, ٹھیک ہے, اور کچھ دیر آپ دیکھ کے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر, یعنی کہ اللہ کی ذات کتنی جو ہے وہ بڑی ہے, اور کیا اللہ کی شان ہے کہ کسریٰ کے اتنے قیمتی کنگن اس عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے. مطلب کہ ایک طرح سے آپ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی, اور یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ سراقہ جو ہے وہ اسلام کے حلقے میں جب داخل ہوا تو اس کی شان اس کی عظیم ہو گئی. اس نے اتنا اسلام کا جو ہے وہ اتنا ساتھ دیا کہ بالآخر اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کسریٰ کے کنگن اس کے پہنانے گئے. ٹھیک ہے, یہ اس چیپٹر میں ہم نے پورا واقعہ پڑھا کہ کیسے آپ وسلم کی جان کا جو دشمن تھا وہ نہ صرف اسلام میں داخل ہوا بلکہ اس نے اتنا بڑا مرتبہ بھی اس نے حاصل کیا. چلیں اب کس کس کی ٹرن نہیں آئی ریڈنگ کی؟ میرا ذرا ہینڈ ریز کریں جنہوں نے ریڈنگ نہیں کی. میرا خیال ہے سب کی ہو گئی ہے. اچھا, اب بیٹا بات صرف یہ ہے, مجھے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر کا جو کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہمارا نہیں ہوا. ٹھیک ہے کلاس, بیٹا پہلی بات ہوئی کہ آپ لوگوں میں سب جو کوئی پوچھنا چاہے کچھ بولنا چاہے تو آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے پیچھے جو آپ نے کام کروایا تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا؟ نہیں بیٹا, اٹس ناٹ کمپلیٹ. پھر آپ کروائیں گی؟ جی بیٹا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو ہم نے کام فرسٹ چیپٹر تھا نا محیط و عالم ہے قدرت تیری حسنین, وہ پورا جی اس کا جو کاپی ورک ہے وہ ابھی میں آپ کو واٹس ایپ پہ ابھی آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, وہ سارے نوٹس آپ کو, آپ لوگوں کا واٹس ایپ کا یقیناً گروپ